آواز آ رہی ہے علیہ صاحب؟ آ رہی ہے جناب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی جی ٹھیک ٹھاک، آپ وہ سنائیں؟ کہاں سے کال کیا ڈیوڈ صاحب؟ جی پاکستان سے ہی ہوں۔ میرے نا دو ڈیوڈ سوال تھے بھائی یہ تھوڑا۔ نہ سوچنا کہ اگر آپ کو اسلام میں شک ہوا نا تو ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ 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 خلقت میں ہمارے بھائی ہیں، آپ بنی آدم ہیں، آپ چلیں آپ نے دین میں آپ کو شک ہو گیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم سے صرف پیار دیکھیں گے، ہم سے محبت دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو جتنے بھی میرے ملحد بھائی ہیں، ایتھیسٹ بھائی ہیں، بہن ہیں، وہ سب میرے بہن بھائی ہیں۔ وہ ادھر آ کے اعتراض کریں اسلام پہ، بس گالی نہ دیں، اعتراض کریں، ادھر ہم بیٹھیں، جواب نہیں آیا تو نہیں آیا، جواب آیا تو ہم دے دیں گے، صحیح ہے؟ بسم اللہ کرو جی۔ جی میرا ایک سوال، میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ میں جی کروں گا کہ کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ خدا ہونا ضروری ہے فزیکلی بھی، یا کوئی اس کی فزیکل اپیرنس ہونی چاہیے، یعنی ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، تو کیا اس صورت میں اگر کوئی بندہ شک کرے اس کے لیے کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر وہ نظر آیا نا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا اسی لیے خدا ہے کہ وہ فزیکل نہیں ہے، وہ نظر نہیں آ سکتا۔ خدا کا وجود اسی لیے ضروری ہے کہ جو فزیکل چیزیں ہیں نا ان کو کسی نے بنایا۔ جو بھی فزیکل چیز ہے، جو بھی مٹیریل چیز ہے، جو بھی چیز اسپیس آکوپائی کرتا ہے یا ٹائم کے ریئل میں ٹائم لائن میں ہے، تو اس کا آغاز ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس نے یہ بنایا ہے وہ خود فزیکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی دنیا میں کوئی فزیکل چیز ہے تو اس کا خالق جو فزیکل نہیں، اس کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ جی اگر بالکل ایسے ہی دیکھ ہے۔ میں فزیکل ہوں، آپ فزیکل ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں فزیکل ہیں، ہر سب چیز فزیکل ہے، جو بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ فزیکل ہے۔ چاند ہے، ستارے ہیں، جی کہکشان، ملکی وے، اور دریا، درخت، لوگ، عوام، بازار، جو سب نظر آتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا، ان کا ایک بنانے والا ہے۔ کیوں بنانے والا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ سے نہیں ہیں۔ اس طرح نہیں، یہ میٹر جو ہے ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ میٹر کا ایک نقطۂ آغاز ہے، اس سے پہلے وہ نہیں تھا، یہ اس نے خود اپنے آپ کو تو نہیں بنایا، کسی نے بنایا۔ وہ چیز جس نے میٹر بنایا وہ فزیکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فزیکل چیز میٹر کو بنا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اممیٹیریل، نان فزیکل، میٹا فزیکل خدا کا ہونا جو آنکھ سے نظر نہ، یہ ضروری ہے۔ جو اگر وہ فزیکل ہوتا تو وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا نا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے ہوں ایک بات کی تھی، پین کی آپ نے اگزامپل دی، اس میں بڑا میں متفق ہوں کہ اگر ایک شخص ایک چیز اگر کوئی چیز خود سے بن رہی ہے نا تو اس کی شیپ ہوں اس طرح رینڈملی بنے گی، جس طرح ہوں کوئی پین ہے بنانے والا اس کی شیپ مخصوص کر دی ہے نا، کہ ایک پین کی بالکل۔ ایک نشانی ہے، اس ہوں کی شیپ اس طرح ہوگی تو یہ پین کہلائے گا۔ تو ارتھ اور جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کی الگ الگ شیپس ہیں۔ اس ہوں وجہ سے مجھے نا آپ کی اس بات پہ تھوڑا بہت ہی نا میں اتفاق کرتا اور ہوں اس جو بات پہ، جو لاجیکلی بھی دیکھیں، ثابت ہے۔ جو چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، دیکھیں ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، یہ سورج ہے، یہ سورج، اس کا رنگ، جس 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 اس کا رنگ ہے نا، اگر یہ کچھ ریڈ ہو جائے تو دنیا میں زندگی ہونا، زندہ جان چیزیں سب مر جائیں گی، کیونکہ فوٹو سنتھسس ناممکن ہوگا۔ اور اگر یہ کچھ رنگ اس کا بلو ہو جائے، یہ پرفیکٹ کلر میں ہے، پرفیکٹ کلر میں، اس کا کچھ رنگ بلو ہو جائے تو یہ دنیا میں اس یہاں پہ رہنا سب مشکل۔ کیوں یہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ سورج کے اندر تو بہت سارے گیسز ہیں، بہت سارے انرجی کے سورسز ہیں، وہاں پہ تو ہر لمحے وہاں پہ ایکسپلوژنز ہوتے ہیں، تو کیوں اس کا رنگ کبھی چینج نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا؟ کیوں یہ مصیبت دنیا پہ نہیں آتی؟ ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے سورج کا رنگ متغیر ہو جائے یا اس کی حرارت بڑھ جائے۔ دیکھیں ایک لا ہے فزکس میں، اس کو کہتے ہیں اسٹیفن بولٹزمین لا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی چیز سے انرجی ایمٹ کیسے ہوتی ہے؟ انرجی ایمٹ ہوتی ہے ٹیمپریچر ٹو دی پاور آف 4۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر سورج میں درجہ حرارت 10% بڑھے گی نا سورج میں، تو زمین میں 40% سے زیادہ گرم ہو جائے گا زمین، یعنی جو لاہور کی گرمی ہوتی ہے نا 40 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ ہو جائے گی 60 درجے سینٹی گریڈ۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ صرف جی لاہور کی بات کر جی رہا ہوں۔ بالکل ایسے۔ یہ دیکھیں سچ جی جی کیوں، اگر کوئی خدا نہیں ہے تو کبھی سورج کی گرمی کیوں نہیں بڑھتی؟ اگر کوئی رکھوالا نہیں ہے، سورج کی گرمی کچھ بڑھ جائے نا، کہ لاہور میں جون جولائی کے مہینے میں درجہ حرارت 70 تک پہنچ، کوئی زندہ ہی نہ رہے، تو سب مر جائیں دنیا میں۔
کیوں یہ نہیں ہوتا؟ جی کلر کیوں چینج نہیں ہوتا؟ یہ پانی آپ جو پیتے نا، یہ پانی جو ہر جگہ، یہ پانی اگر اس کا ٹیسٹ کچھ کڑوا ہوتا، کوئی پانی پیتا؟ کوئی نہیں پیتا نا پانی ہم نہیں پیتے، کوئی زندگی نہ ہوتی۔ یہ مصیبت کیوں نہیں آتی اس دنیا میں؟ اتنی عام سی چیز ہے بھائی۔ یہ کوئی ایسا زمین پر ستاروں کی بارش ہو جائے نا کہ زمین میں کوئی کیوں ایسی چیزیں نہیں ہوتی بھائی؟ کیوں؟ اگر کوئی خالق، کوئی رکھوانے والا ہی نہیں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب ممکن ہے۔ دنیا میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ سورج کے اندر انرجی کے سورسز بہت ہیں۔ پانی جو ہے، کچھ پانی کی جو مائعیت ہے، وسکاسٹی، یہ کچھ چینج ہو جائے تاکہ انسان کے بلڈ پریشر جو ہے وہ بلڈ سرکولیٹ ہی نہ ہو سکے۔ تو بہرحال اگر آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ پرفیکٹ کیا مطلب؟ یعنی اس نہایت درجے کی خوبصورتی اور کارآمدی کے درجے پر ہے۔ تو یہ ایکسیڈنٹ کے تھرو نہیں ہو سکتی۔ اتنی زیادہ چیزیں، ہر چیز بہترین شکل و صورت میں، یہ ایکسیڈنٹ کے تھرو ہو ہی نہیں سکتی، کسی نے بنایا۔ اوکے جی، میرا ایک لاسٹ آپ سے سوال یہ ہے کہ جی، ایک سوال شخص کیا جو جی، بتاؤ جی۔ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم۔ اور اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے، اس کے پیرنٹس بھی نہیں ہوتے اس کے، اور وہ اسی طرح ملحد کی لائف جیتا ہے، لائک اس کو نہیں پتا گاڈ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اسی طرح اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا اس کا کیا رزلٹ ہے؟ تو پہلے ہم نے آپ کو بتایا نا، ابھی پہلے والے آدمی نے بھی پوچھا نا، اس کو یہی جواب دیا کہ قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہی ہے کہ حجت اگر تمام ہے اس پر، یعنی ایک شخص اس پہ، اس کو بتایا گیا، اس کو پتہ چل گیا، پھر بھی اس نے انکار کیا، ضد کیا، تو پھر اس کو عذاب ہوگا۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو پھر یہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کا مقدر اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کو عذاب کرنا چاہے تو اس کا حق بنتا ہے، اگر اللہ معاف کرے تو اس کو جنت، وہ بھی اس کا حق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جی تھینک یو، بہت شکریہ۔ اوکے، یو ویلکم۔ خدا حافظ جناب۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف